تو اس پورشن سے ابھی شاٹ لیتے ہوئے میرا بیٹا کیمرے پہ تھا، اور جب وہ اس طرف آیا یہ سامنے تو وہ ایک دم اس نے شاٹ بنانا بند کر دیا. وہ شاٹ میں نے لگا بھی دیا ہے اس جگہ پر. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یہاں کچھ خوف محسوس ہوا ہے میرے بیٹے کو. اس کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے. شیخ پورہ اسود بھی تھا. یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہاں کوئی سرکٹا انسان ہے اور اس کو یہاا دیکھا گیا ہے. اور اکبر اعظم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ دلہ بھٹی کی سرکوبی کے بعد وہ اس علاقے سے ساندل بار کے ڈر گیا تھا جہاں پر حریت پسند سر اٹھا رہے تھے. یہ والا جو پورشن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی رانی کی روح رہتی ہے. میرے اندر وہ روح سما چکی ہے. میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا. میں تمہیں کچا کھا جاؤں گا. یہ بات بہت مشہور ہے کہ قلعہ شیخ پورہ نہایت خطرناک جگہ ہے. یہاں پر ملکہ کی بدروح رہتی ہے اور ایک سرکٹا انسان بھی دیکھا گیا ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس قلعہ میں جانے کا فیصلہ کیا. مجھے اللہ کے سوا اور بے بس کی بددعا کے علاوہ کسی شے سے ڈر نہیں لگتا. آج ہم جا رہے ہیں اس خطرناک قلعہ کو دیکھنے جس کو عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. مجھے بہت شوق ہے کہ میں کسی غیر مرئی طاقت کو دیکھ سکوں. کسی بھوت پریت یا ہوائی چیز سے میری ملاقات ہو سکے. اس سلسلے میں سردیوں کی دھند پڑتی راتوں میں قبرستان میں بھی کئی بار گیا، مگر میرا سامنا کبھی کسی غیبی طاقت یا غیر مرئی چیز سے نہ ہوا. میں نے ایسی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں اور سن بھی رکھی ہیں جن میں کوئی ہوائی چیز یا نہ نظر آنے والی طاقت انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے یا جان سے مار دیتی ہے، مگر مجھے کبھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا. آج میں اس قلعہ میں چھپے اس راز کا کھوج لگاؤں گا کہ یہاں کون سی نادیدہ طاقت ہے جس کا ذکر لوگ کر کے ڈر جاتے ہیں. اگر اس قلعہ کو بند کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. شاید آج یہ میری خواہش پوری ہو جائے. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ خطرناک قلعہ. مگر اس سے پہلے قلعہ کے باہر اس چبوترے کی کہانی جان لیں کہ یہ یہاں کیوں بنوایا گیا. السلام علیکم میرے عزیزو قارب. میرے عزیزو میں ہوں افتخار افی پیارے پاکستان کے خوبصورت قدیم شہر شیخ پورہ سے، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ پورہ کا قلعہ. جی ہاں، یہ قلعہ جو ہے وہ کس نے بنوایا، کن مقاصد کے لیے بنوایا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آج اس قلعے میں آنے کا ایک بہت اہم مقصد وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس قلعہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہاں پر رانی کی روح ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہاں پر سرکٹا انسان بھی رہتا ہے جس کو دیکھا گیا ہے. تو آج ہم یہ ضرور دیکھیں گے اس قلعے میں کیا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تصدیق یا تردید کریں گے کہ کیا یہاں پر کوئی روح رہتی ہے یا سرکٹا انسان یہاں ہے یا کوئی ایسی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو حضرت انسان کو تنگ کر سکتی ہیں. آئیں اس قلعے کے اندر چلتے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے قلعے کے باہر. اس سے پہلے داخلے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ٹائل ہے یہ مغلوں نے استعمال کی، سکھوں نے استعمال کی اور انگریزوں نے، یہ والی باریک ٹائل. اور یہ جو ایک چبوترا ہے یہ تھڑا بنا ہوا ہے، دراصل یہ بنوایا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر اس وقت کے حکومت مخالف حریت پسند جو لوگ ہوتے تھے ان کو پھانسی دی جاتی تھی، یا پھر ان کو اس اونچی جگہ پر کھڑا کر کے اور پورا شہر یہاں نیچے کھڑے ہو کے دیکھتا تھا. چونکہ یہ قلعہ ایک ٹیلہ کے اوپر ہے، شہر سے بلند ہے تھوڑا سا، تو یہاں پر سزا دی جاتی تھی ان لوگوں کو جو آزادی مانگتے تھے، جو شہنشاہ وقت کی بات نہیں مانتے تھے. تو رنجیت سنگھ کے دور میں اور اس کے بعد پھر انگریز نے بھی یہاں کے پنجابیوں کو دبانے کے لیے اس تھڑے پر بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی تھیں. تو یہ ایک اس حوالے سے بڑا ایک تاریخی یہ تھڑا ہے. اور اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو یہ تھڑا فطری طور پر بھی یہاں کنسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا. جہانگیر تو کم از کم اس کو نہ بنواتا، کیونکہ یہ چبوترا سا اس قلعہ کی رونق خراب کرتا، دوبالا نہیں کرتا. دل میں اللہ کا نام لے کر درود پاک پڑھتے ہوئے میں بہت ایکسائٹڈ تھا کہ آج میری ملاقات کسی نادیدہ طاقت سے ہوگی. مگر قلعہ میں داخل ہوتے ہی مجھے یہ وجہ سمجھ آ گئی کہ اس قلعہ کو عوام کے لیے کیوں بند کیا گیا.
دراصل عدم توجہ کی وجہ سے اس قلعہ کی دیکھ بھال نہ کی جا سکی، جس کی وجہ سے قلعہ کی حالت نہایت خستہ اور مخدوش ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے 3 سیاح چھت گرنے سے دب گئے۔ حکومت نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے قلعہ کو بند کر دیا تاکہ اس کی تزئین و آرائش کی جا سکے، مگر یار لوگوں نے اس حادثے کو بھی بدروح کی کارستانی قرار دیا، جس کی وجہ سے خوف پھیلا۔ دیواریں اور عمارتیں فرسودہ ہو چکی ہیں، راہداریاں اکھڑ چکی ہیں، رنگ و روغن پر بارشوں کی وجہ سے کائی جم چکی ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا قلعہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ قلعہ کے در و دیوار بے رونق ہو چکے ہیں۔ سکھوں اور انگریزوں کے پرآشوب دور میں ان دیواروں پر لٹا کر لوگوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، کوڑے مارے جاتے تھے۔ ان کی چیخوں کی آوازیں سارا شہر سنا کرتا تھا۔ شاید آج کے لوگ انہی چیخوں کا ذکر کرتے ہوں جن کا ذکر ان کے بڑے ان سے کیا کرتے تھے۔ یہ قدیم سیڑھیاں تہہ خانے میں جاتی ہیں اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر کوئی نادیدہ طاقت رہتی ہے۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا ہے، کمروں کی چھتیں موسمی حالات برداشت نہ کرتے ہوئے ڈھہ چکی ہیں۔ اس قلعہ میں آ کر نہ مجھے کوئی خوف محسوس ہوا اور نہ ہی حرکت قلب تیز یا ہلکی ہوئی، بلکہ میں تو اس فکر میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی، فوراً کوئی ہنگامی قدم نہ اٹھایا گیا تو یہ اثاثہ صرف کتابوں اور وی لاگز میں ہی رہ جائے گا۔ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکھ دور میں، رنجیت سنگھ کے دور میں یہ بلڈنگ بنائی گئی، اور یہ قلعے میں ایک اضافہ تھا۔ رنجیت سنگھ کے جو سپہ سالار تھے اور نوابین تھے وہ یہاں رہتے تھے، کیونکہ اگر دیکھا جائے پنجاب کا یہ علاقہ ساندل بار کا داخلی راستہ تھا، اور ساندل بار کا وہ علاقہ تھا جہاں پر آزادی کے متوالے حریت پسند آ کر چھپا کرتے تھے۔ اس قلعہ کو جہانگیر نے بنوایا، لیکن اس قلعے کے کئی مقاصد تھے۔ پہلی تو یہ تھی کہ یہ شیخوپورہ ایک قدیم شہر تھا اور یہاں پر منڈی ہوا کرتی تھی، تو اجناس کا لین دین بھی ہوتا تھا۔ پھر یہ وہ راستہ تھا جو افغانستان سے آنے والے جو جنگجو تھے، حملہ آور تھے، ان کا راستہ روکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، اس قلعہ کو جہانگیر نے اس لیے نہیں بنوایا تھا کہ اس نے کوئی یہاں عیاشی کرنی تھی، بلکہ اس قلعہ کا مقصد یہ تھا کہ ساندل بار کے علاقے میں دلہ بھٹی جیسے حریت پسندوں کو روکا جائے یا ان کی سرکوبی کی جائے۔ تو ہمیشہ سے یہ علاقہ پنجاب کا وہ علاقہ رہا جہاں سے حریت پسند اٹھتے تھے، آزادی کے متوالے، جس طرح دلہ بھٹی اٹھا اور اس نے اکبر اعظم کو وقت ڈال دیا تھا اور اکبر اعظم کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ تو اس قلعے کو بنانے کا جو واحد مقصد تھا جہانگیر کا وہ یہ تھا کہ اس قلعہ میں رہ کر یہاں پر ساندل بار کے علاقے میں اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تہہ خانہ لکھا ہوا ہے یہاں، اور یہ ایک تہہ خانہ ہے اسی دور کا، جہانگیر کے دور کا، اور اس تہہ خانے میں اندر بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر عقوبت خانے بھی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہیں سے جو سرنگ نکلتی تھی جو لاہور کے قلعہ میں جاتی تھی۔ اب یہ کتنا سچ ہے یا کتنا جھوٹ یہ اللہ جانے۔ شیخوپورہ کے اس قلعہ میں ایک بزرگ ہستی کا مزار شریف بھی ہے، رتی شاہ دیوان، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مزار بہت پہلے سے موجود ہے، اور میں آپ کو اس مزار کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں۔ قطب العطاب رتی شاہ، آئیے۔ قطب العطاب رتی شاہ دیوان عبد الرزاقی قادری قلندری المعروف شرف شاہ قلندر، یہ ان کا مزار شریف ہے یہاں، اور یہاں پر پھول بھی کسی نے چڑھا رکھے ہیں جو کہ سوکھ چکے ہیں۔ اس قلعہ کے بارے میں دو باتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر رانی کی روح رہتی ہے، اور رات کو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چیخوں کی آوازیں بھی سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس روح کو دیکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ سر کٹا انسان رہتا ہے یہاں، ایک ایسا انسان جس کا سر نہیں ہے۔ 80s کی دہائی کے وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو سر کٹا انسان کا ایک کریکٹر بڑا ہٹ ہوا تھا،
اور اس سے پورے پاکستان میں ایک ہراسمنٹ بھی پھیلی تھی، خوف پھیلا تھا. وہ سرکٹا شیخو پورہ سے کہا گیا تھا کہ دیکھا گیا پہلی بار، اور پھر اس کو پاکستان اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں دیکھا گیا. تو وہ سرکٹا کی پیدائش بھی اسی قلعے سے ہوئی تھی، لیکن یہاں کوئی سرکٹا انسان نہیں ہے. دوستو، سرکٹا انسان کی کہانی جان بوجھ کر گھڑی گئی تھی، کیونکہ 80 کی دہائی میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ لوگوں کی توجہ دوسری جانب لگائی جا سکے. تو اس وقت جب بھی عوام میں کوئی تحریک پیدا ہوتی تو اس تحریک کو دبانے اور لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سرکٹا انسان والی افواہ پھیلا دی جاتی، تاکہ سیاسی اور جمہوری تحریکوں کو بے اثر کیا جا سکے. اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف طرح کے خوف پھیلائے گئے، جیسے چھرا گروپ، ہتھوڑا گروپ بھی اسی سازش کا حصہ تھے. گیٹ سے داخل ہوتے ایک کنواں تھا، اور ایک کنواں یہاں پر ہے، اور یہ کنواں بھی عہد جہانگیری کا ہے، اور اس کی خستہ حالی بھی آپ کے سامنے ہے. یقیناً پانی کے پینے کی غرض سے یہ کنواں بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں آنے والے بادشاہوں نے رنجیت سنگھ کے دور میں یا انگریز کے دور میں یہاں پر لوگوں کو لٹکا کر سزائیں بھی دی جاتی تھیں. اور جب ایسا زمانہ آیا رنجیت سنگھ کے بعد کہ جب ہر طرف پنجاب میں ہلچل مچی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اناؤنس کرنی شروع کر دی تھی اپنی اپنی جاگیریں. اس وقت یہاں پر اس کنویں میں جو مقامی قبائل تھے وہ اپنے مخالفین کو سزائیں بھی دیتے تھے. دوستو، نہ شہنشاہ جہانگیر رہے اور نہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور نہ ہی انگریز سرکار، باقی بچا تو صرف اللہ کا نام. یہ طاقت اقتدار آنی جانی شے ہے. بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، اتنے بڑے محلات، اتنے بڑے قلعے چھوڑ گئے، اور یہاں پر آج کوئی دعوے دار نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ قلعہ اس کے اجداد کا ہے یا اس کی ملکیت ہے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں دائیں جانب، یہ والا جو پورشن ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی رانی کی روح رہتی ہے. اور یہاں پر لوگوں نے چیخوں کی آواز بھی سنی ہے، اور ایک سفید لباس میں ملبوس، وہ جو انگریزی فلموں کے اندر ایک ہارر قسم کی خاتون آتی ہے، وہ یہاں دیکھی گئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دائیں جانب قلعہ کا جو حصہ ہے، یہ جہانگیر کے دور کا جو قلعہ ہے اس کا حصہ ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حوادث زمانہ نے اور موسم نے، زلزلوں نے اس کا یہ حال کر دیا. یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہاں کوئی سرکٹا انسان ہے اور اس کو یہاں دیکھا گیا ہے. تو دوستوں، میں یہاں موجود ہوں، اوپر کھڑکیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کسی بالکونی میں کوئی رقص کرتی ہوئی یا خوفناک لمبے لمبے ناخن اور بڑی بڑی آنکھوں والی کوئی چڑیل نہیں ہے یہاں پر، اور کوئی غیر مرئی طاقت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی سرکٹا انسان ہے. اس کی بحالی کے لیے محکمہ آثار قدیمہ اور جو دیگر ادارے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں. میرے ویڈیوز کی منظر کشی میرا بیٹا علی کرتا ہے. مجھے ایک ایسے شاٹ کی ضرورت تھی جس میں کیمرہ لہرا رہا ہو اور ایسے بے طرح ہل رہا ہو تاکہ ایک امپیکٹ آئے جیسے یہاں پر کوئی ہارر چیز ہے. میں علی کو انسٹرکشن دے رہا تھا اور علی کیمرہ گھما گھما کے یہ شاٹ بنا رہا تھا. اور پھر یہ شاٹ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بناتے ہوئے علی ایک مقام پر جا کر یکدم ڈر کر رک گیا. عصر کی اذان ہو رہی تھی. علی کیونکہ سن کر آیا تھا کہ یہ جگہ ہانٹیڈ ہے، اسی لیے اس کے دماغ نے اسے ڈرا دیا. کیا ہوا علی؟ دوستو، اس پورشن سے ابھی شاٹ لیتے ہوئے میرا بیٹا کیمرے پہ تھا، اور جب وہ اس طرف آیا یہ سامنے تو ایک دم اس نے شاٹ بنانا بند کر دیا. وہ شاٹ میں نے لگا بھی دیا ہے اس جگہ پر. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو یہاں کچھ خوف محسوس ہوا ہے میرے بیٹے کو، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کہہ رہا تھا خوف محسوس ہوا ہے. تو مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے یہاں، نہ یہاں کوئی چیز ہے. اور یہ دروازہ جو ہے یہ ڈھہ چکا ہے، اور یہ دیکھیں فرسودگی کا شکار ہیں یہ ساری سیڑھیاں. اور یہ دیکھیں پیچھے، کہتے ہیں یہ پیچھے سے یہ جو جھروکے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر رانی جو ہے وہ اپنا دیدار کروایا کرتی تھی جب خطاب کرتی تھی، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی یہاں کھڑا ہوتا تھا. یہاں آ کر جو مجھے فیل ہوا ہے وہ ایک اینگل زندگی میں ایسا بن جاتا ہے آپ کا، یا بلڈنگ کا انداز ایسا ہوتا ہے. میں بھی
کیمرے سے آپ کو وہ بلڈنگ بھی دکھاؤں گا. یہاں آ کر مجھے بھی ہلکا سا ایک فیل ہوا دراصل، کیونکہ نظر آپ کی ٹکتی نہیں ہے تو آپ کو شاید فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے یہاں جو غیر مرئی طاقت ہے. میرے پیچھے بھی آپ ایک بلڈنگ دیکھیں گے، اور کیونکہ وہ بلڈنگ ٹیڑھی ہے تو آنکھوں کو ایک عجیب سا لگتا ہے، ایک چیز بلڈنگ کے درمیان میں راستہ اور وہ ٹیڑھی ہے. تو جب آپ وہ دیکھیں گے تو شاید آپ کو بھی فیل ہوگا کہ سم تھنگ از رانگ ان دس بلڈنگ. دیکھیے گا ذرا، دکھائیں. دراصل انسانی آنکھ سیدھی چیزیں دیکھنے کی عادی ہے. مثلاً کھمبا، دیوار، درخت، عمارتیں، سائن بورڈز، ہمیں سب چیزیں سیدھی نظر آتی ہیں. یہاں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے سامنے والی دونوں عمارتوں کی دیواریں ٹیڑھی نظر آ رہی ہیں. اسی لیے اس مقام پر ہر آنے والے کو یہ منظر دیکھ کر نظر نہیں ٹھہرتی اور اس کا دماغ فوری طور پر غیر مرئی نادیدہ طاقت کو مان لیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید اس جگہ پر کوئی اثر ہے. دوستو، انسانی دماغ بہت طاقتور ہے. اس کے کمالات ابھی ہم سائنس کی ترقی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. ایک کلک پر امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص سامنے حاضر ہو جاتا ہے. واٹس ایپ پر بندہ نظر بھی آتا ہے، اس کی تصویر بھی آتی ہے اور آواز بھی سنائی دیتی ہے. مگر جب یہی دماغ بیماری کا شکار ہو تو توہم پرست ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں. اس بیماری کے شکار انسان کو وہ چیزیں بنتی، بھاگتی، دوڑتی، بگڑتی نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی اور تندرست لوگوں کو نظر نہیں آتی. مطلب یہ کہ انسانی دماغ چیزیں بنا کر دکھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے جو موجود نہ ہو. اس لیے جن کو بھوت نظر آتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ سامنے چڑیل بھوت کھڑی ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر مارتے ہیں، مگر باقی گھر والوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایسے قلعے یا ایسے مقامات جو اس حوالے سے مشہور ہوں کہ یہاں پر آسیب بھوت پریت کا سایہ ہے، وہاں جب کوئی شخص جاتا ہے تو اس جگہ کی شہرت کی وجہ سے دماغ خوف کے تحت نہ نظر آنے والی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، یعنی وقتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اور نادیدہ طاقتوں کا قائل بھی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، کسی بھی قسم کی انزائٹی، ڈپریشن جب بہت بڑھ جائے تو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. شیزوفرینیا، انسومنیا، ہیلوسینیشن اور دیگر بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں کبھی بھی کرنٹ افیئر، سیاسی، لسانی یا دیگر مسئلوں پر ویڈیو نہیں بناتا. ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی بات بتائی جائے اور دکھائی جائے جو آپ کو پریشان نہ کرے بلکہ انٹرٹین کرے، خوشی فراہم کرے. آج کے ویڈیو میں بھی میں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ کو راحت اور آسانی پہنچاؤں. دوستو، میں نے یہاں کے بہت سارے کمرے دیکھے اور آرچیز میں بھی گیا جہاں جا سکتا تھا. مجھے یہاں پر کوئی ایسی غیر مرئی طاقت نہ نظر آئی نہ محسوس ہوئی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ جو غربت کا عفریت ہے اور یہ جو بلوں کا جن ہے اور جو گرانی اور مہنگائی کی چڑیلیں ہیں، یہ مجھے بڑی صاف نظر آتی ہیں، جس کے لیے مجھے ہر مہینے بڑی محنت اور تگ و دو کے ساتھ پیسے کمانے بھی ہوتے ہیں اور ادا بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ظاہراً، جو عفریت، جو جن بھوت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کو فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہے. بحیثیت مسلمان جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور کوئی غیر مرئی طاقت، کوئی بھوت پریت، کوئی جن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اکبر اعظم کے دور سے پہلے بھی یہاں پر ایک کچا مٹی کا اور پتھروں کا قلعہ موجود تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے. شیخ پورہ اسود بھی تھا، لیکن اس کو یہاں پر ایک پکا قلعہ بنانے کا ارادہ کیا تھا اکبر اعظم نے، لیکن اس کی زندگی وفا نہیں کر سکی. اور اکبر اعظم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ دلہ بھٹی کی سرکوبی کے بعد وہ اس علاقے سے ساندل بار کے ڈر گیا تھا جہاں پر حریت پسند سر اٹھا رہے تھے، اور پھر اس قلعے کو عملی جامہ پہنایا شہنشاہ جہانگیر نے. جی ہاں، شیخو صاحب، سلیم صاحب جو تھے اپنے، انہوں نے. اور میں نے آپ کو دکھایا آج شیخو پورہ کا یہ قلعہ اور مجھے بڑا اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. میری کاوشیں اگر آپ کو پسند ہیں تو کمنٹس باکس میں مجھے آگاہ کیجیے گا. اب اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ اگر ہم دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، آپس میں خوشیاں بانٹیں، معافی اور درگزر سے کام لیں، تو جن بھوت پریت تو کیا جسمانی بیماریاں بھی ہمارے پاس نہیں پھٹکیں گی۔ پلیو ہاسے ونڈو، خوشیاں ونڈو تے جینا شروع کرو۔ وہ اندر چیننے کا ہے۔